الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اس بڑے تعلم کے حضرت محتمم صاحب اور اس جلسے کے صدر و بڑے استاد الاساتذہ اور دیگر اس ادارے اور اس تعلم کے جملہ اساتذہ اور جملہ ارکان شورا، منتظمین، ٹرسٹیان، بطور خاص باہر سے جو ذمہ دار ٹرسٹی اس جلسے کی مناسبت سے دور کا سفر کر کے آئے ہوئے ہیں، وہ حضرات اور دیگر مختلف جگہوں سے آنے والے مہمان اور بچوں کے والدین و سرپرست اور اس ادارے کے بچے، عزیز طلبہ، محترم بزرگ اور دوستوں، یہ جلسہ ایک مختلف موضوعات سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے کہ اس میں بہت سارے بچے حافظ بنے ہیں، کچھ بچوں نے افتاء سے فراغت پائی ہے، بعض بچوں نے تخصص فی الحدیث سے فراغت پائی ہے، اور بڑی تعداد میں طلبہ نے دور حدیث سے فراغت پائی، اور اسی طریقے سے بہت سارے مہمان بھی موجود ہیں، اس میں علماء کرام بھی ہیں اور دیگر جو ہے دانشوران قوم بھی موجود ہیں. محترم بزرگوں، دوستوں، جن بچوں نے بخاری شریف پڑھی ہے، بخاری شریف میں دین کی بات کہنے اور دین کے بعد سنانے کے آداب بیان کیے. آپ لوگوں نے بالکل ابتدا میں بخاری شریف میں پڑھا ہوگا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب کوفہ میں قیام پذیر تھے، ہر جمعرات کو نہایت مفید اور مؤثر اور معلوماتی بات فرماتے تھے، لیکن جمعرات بیان کرتے تھے اور مختصر بیان کرتے تھے. ان کا مفید و مؤثر یعنی پرام سن کر کے لوگوں نے گزارش کی کہ آپ جمعرات بیان کرتے ہیں اور وہ بھی مختصر بیان کرتے ہیں، ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ روزانہ بیان کریں، ہماری خواہش یہ ہے کہ تقریر کا دورانیہ بڑھا دیں. انہوں نے فرمایا کہ میری بھی خواہش ہے کہ میں روزانہ دین کی بات کہوں اور دیر تک کروں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات کہنے میں موقع محل کا لحاظ کر کے، موڈ کا لحاظ کر کے خطاب فرماتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کی بات اکتاہٹ کے ساتھ سنی جائے اور بے توجہی کے ساتھ سنی جائے. تو تقریر و دین کی بات سننے سنانے کا پہلا ادب تو یہ ہے کہ آدمی رعایت کر کے خطاب کرے کہ لوگ توجہ اور دلچسپی کے ساتھ سن سکیں. دوسری چیز آپ لوگوں نے بخاری شریف میں سنی ہے، ایک بڑے
بزرگ گزرے ہیں، حضرت ابراہیم ابن یزید ابن شریک تیمی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے فقیہ بھی تھے، بہت بڑے محدث بھی تھے، بہت اچھے وائز بھی تھے۔ جو حضرت ابراہیم نخعی، ابراہیم ابن یزید ابن قیس نخعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے معاصر تھے۔ آپ لوگوں نے ترمذی شریف میں ایک روایت پڑھی ہوگی، اس روایت میں یہ ہے کہ ایک صاحب نے بیان کیا کہ ابراہیم نخعی کی مجلس میں ابراہیم تیمی نے حدیث سنائی، تو سننے والے نے کہا کہ آپ کو شاید غلط فہمی ہو رہی ہے، ابراہیم نخعی کی موجودگی میں ابراہیم تیمی حدیث نہیں سنا سکتے۔ آپ لوگوں نے شرح نخبہ میں اصول حدیث میں سنا ہوگا کہ محدثین بیان کرتے ہیں کہ اگر شہر میں آپ سے بڑا محدث ہو تو آپ طلبہ کو ان سے حدیث سنانے کا مطالبہ کیجیے، کہیے کہ ان سے پڑھیے آپ۔ تو بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم نخعی، جو ابراہیم ابن یزید ابن قیس نخعی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں، جو بہت بڑے محدث ہیں، انہی کے معاصر ہیں ابراہیم ابن یزید ابن شریک تیمی رحمۃ اللہ علیہ۔ کچھ عمر میں چھوٹے ہوں گے۔ ان دونوں بزرگوں نے، یعنی حضرت تیمی نے تقریباً 40 سال عمر پائی ہے اور حضرت ابراہیم نخعی نے صرف 50 سال عمر پائی ہے۔ ابراہیم تیمی 92 ہجری میں شہید کر دیے گئے اور 96 ہجری میں ابراہیم نخعی انتقال فرما گئے۔ بلکہ ایک بات میں کہا کرتا ہوں، عام طور سے یہ بات مشہور ہے اور ہے بھی، کہ کسی کے جنازے میں بھیڑ دیکھ کر کے بہت سارے لوگ تمنا کرتے تھے کہ کاش اس جنازے والا میں ہوتا، یعنی میں میت ہوتا۔ یقیناً جنازے میں مجمع کا زیادہ ہونا ایک فضیلت کی چیز ہے، یقیناً ایک چیز ہے۔ بلکہ بہت سارے بزرگوں کے یہ جملے بھی آپ نے سنے ہوں گے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلہ انشاءاللہ جنازہ کرے گا، کہ آپ کے جنازے میں مجمع زیادہ ہوتا ہے یا ہمارے جنازے میں مجمع زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے خاص حالات تھے کہ ابراہیم نخعی کے جنازے میں صرف 7 آدمی شریک رہے، صرف 7 آدمی شریک رہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ حکومت کی نگاہ میں ابراہیم نخعی معتوب تھے اور ابراہیم تیمی پر حکومت کی نظر نہیں تھی، لیکن حضرت ابراہیم تیمی نے ایک معاصر عالم کی زندگی بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ حکومت نے ابراہیم نخعی کو گرفتاری کے لیے آدمی بھیجا۔ اس زمانے میں فوٹو وغیرہ ہوتا نہیں تھا۔ اتفاق سے دونوں بزرگوں کا نام ایک ہی تھا، دونوں کی ولدیت بھی ایک ہی تھی، صرف نام دادا کے نام میں اور نسبت میں فرق تھا۔ ابراہیم نخعی ذرا محتاط رہتے تھے۔ ابراہیم تیمی کے پاس پولیس پہنچ گئی، پوچھا کہ اس میں جرامی ابراہیم، والد کا نام کیا؟ یزید۔ ان کو گرفتار کر کے لے گئی، غلط فہمی میں لے گئی۔ لوگوں نے کہا بھی کہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ کو یعنی گرفتار کرنا مطلوب نہیں تھا، آپ کو وضاحت کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب پولیس والوں نے مجھ سے پوچھا نہیں تو ایک بڑے عالم کو گرفتار کروانے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں غیر ضروری وضاحت کیوں کرتا؟ چنانچہ ان کو یعنی شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے شہادت کی زندگی قبول کر لی۔ میرے خیال میں علماء کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی
کہ ایک عالم نے اپنے معاصر عالم کے لیے اپنی جان کی قربانی دی. یہ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں ایک جملہ ہے ان کا نقل کرتے ہیں کہ جب بھی میں وعظ کہتا ہوں، جب بھی میں تقریر کرتا ہوں، تو مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرا کریکٹر، میرا اخلاق، میری زندگی، میرا عمل اس تقریر کو جھٹلانے والا نہ ہو، اس تقریر کے مضمون کو جھٹلانے والا نہ ہو. اس لیے کہ جب آدمی کوئی بات کہتا ہے اور بات کے مضمون پر اس کا ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، تو اسی صورت میں سب سے پہلے وہ عمل کرتا ہے. مثلا میں اگر کہتا ہوں کہ فلاں چیز کے کھانے سے فلاں بیماری ہوتی، اور یہ بات کہنے کے بعد میں وہ چیز کھا لوں، اس کا مطلب ہوا کہ مجھے جو اس بات پر یقین نہیں. تو یہ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے دین کی بات کہنے میں ڈر لگتا ہے. وہ ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ تم یہ دین کی، یہ عمل کی فضیلت بیان کر رہے ہو اور تمہاری زندگی میں یہ عمل نہیں. حالانکہ انہوں نے وہ عمل کیا ہے جس کی مثال نہیں ملی. تو محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دین کی بات کہنے میں ان دونوں آداب کا لحاظ کرنا چاہیے. یعنی دین کی بات کہنے میں سوچنا چاہیے کہ پہلے ہم عمل کریں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جن طلبہ نے دور حدیث سے فراغت پائی ہے، تو اگر یہ احساس ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فارغ ہو گئے، ہم عالم بن گئے، تو یہ غلط فہمی ہے. حقیقت یہ ہے کہ دور حدیث سے فراغت پانے کے بعد اور نصاب مکمل کرنے کے بعد در حقیقت اس سے پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی، بلکہ تعلیم و نصاب پورا کرنے سے بعض بزرگوں کے الفاظ میں اپنی جہالت کا احساس پیدا ہوتا ہے، یا یہ کہ علمی تھوڑا سا ذوق پیدا ہوتا ہے. ورنہ صحیح معنوں میں آدمی زندگی بھر طالب علم رہتا ہے، اور زندگی بھر طالب علم اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے. یہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ دنیا میں چمکنے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں. اگر دو صفت جو ہے طلبہ و علماء میں موجود ہو تو انشاءاللہ پوری دنیا میں چمکیں گے. پہلی صفت یہ ہے کہ ان کو جو ہے کسی فن میں کمال و اختصاص پیدا ہو جائے، کسی فن میں مہارت پیدا ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر شیخ الحدیث کسے کہتے ہیں؟ شیخ الحدیث کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے فن کا ماہر و کمال آدمی، یعنی حدیث کی ہر بات جانتا ہو اور حدیث کے لیے ضروری علوم فنون کا کچھ جانتا ہو، سب کچھ جاننا. اگر ایک آدمی شیخ الحدیث ہے، حدیث کی ہر بات جانتا ہے، لیکن بیچارہ معمولی جغرافیہ نہیں جانتا. حدیث میں آئے حدیبیہ کہاں ہے، وہ یہ سمجھے کہ ماڈلی والے کے بغل میں کوئی جگہ ہوگی. نہیں، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حدیبیہ، مقام شریف، جیرانہ، عرفات، یہ سب کے سب مکے سے برابر مسافت کی جگہ ہیں. یہ معلوم ہونا چاہیے. تو اس لیے دنیا میں چمکنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کسی بھی فن میں مہارت و کمال پیدا کر لیں. یہ زمانہ، بلکہ یہ زمانہ نہیں، اس سے پہلے والا بھی زمانہ بھی ایسا ہی رہا کہ دنیا اسی کی عزت و تکریم کرتی ہے جب کسی ایک فن میں مہارت و کمال پیدا کر لیا ہے. اگر آپ نے کمال پیدا کر لیا تو کمال پیدا کرنے کے بعد ایک دیہات میں، جنگل میں، معمولی جگہ پر رہیں گے تو اس علم کے شائقین
اور دلچسپی رکھنے والے وہاں پہنچیں گے۔ بہت سارے علماء کرام کو ہم جانتے ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، کہ انہوں نے کسی بڑے مدرسے میں نہ پڑھا، نہ بڑے مدرسے میں کوئی خدمت انجام دی، چھوٹی سی جگہ میں رہے، لیکن انہوں نے کسی فن میں مہارت پیدا کر لی۔ اس مہارت کے بعد یعنی پوری دنیا سے، دنیا کے چپے چپے سے لوگ اس دیہات میں، اس قصبے میں، چھوٹی سی جگہ میں اس علم کے شائقین پہنچے۔ اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ ان کو جو ہے علم میں کمال پیدا کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے، یعنی دین کا جو علم ہے وہ اس لیے حاصل کریں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، اور دین کے تقاضے پر ہم خود چلیں گے اور اس کی دعوت دیں گے۔ بلکہ آپ لوگوں نے حدیث میں سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد بمانا جلنا تو یہ تو جائز ہی نہیں ہے، حسد بمانا جلنا جائز ہی نہیں ہے۔ جلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی نعمت جو ہے وہ چھن جائے، ہمیں ملے یا نہ ملے۔ غبطے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے پر جو اللہ کا انعام ہوا ہے وہ انعام باقی رہے، بلکہ ترقی کرے، اور ہم کو بھی وہ نعمت مل جائے۔ تو آپ لوگوں نے بخاری شریف میں یہ روایت سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد بمانا غبطہ، حسد بمانا رشک، حسد بمانا یہ چاہت کہ سامنے والے کی نعمت باقی رہے اور وہ نعمت ہم کو بھی مل جائے، صرف دو چیزوں میں مطلوب ہے۔ نمبر ایک، سامنے والے کو اللہ رب العزت نے قرآن کا علم دیا ہے، قرآن پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ آپ اس کے اس عمل کو دیکھ کر یہ تمنا کریں کہ قرآن کا یہ علم اس کا باقی رہے اور اسی طرح قرآن کا علم مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ پسندیدہ بھی۔ اسی طریقے سے اگر سامنے والے کو یہ نعمت ملی ہوئی ہے کہ اللہ نے دولت دے رکھی ہے، اس دولت کو وہ صحیح کام میں استعمال کر رہا ہے، بلکہ اس دولت کے ذریعے سے اس نے مدرسہ قائم کر دیا، بلکہ مدرسہ قائم کرنا عام صدقے جاریہ سے بھی تھوڑا سا بڑا ہوا ہے، اس لیے کہ اس میں آپ لوگوں نے حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کا عمل ختم ہو جاتا ہے، عمل کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین شکل میں ثواب جاری رہتا ہے۔ ان میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے، دوسرے علم ينتفع بہ ہے، اور تیسرے کیا ہے؟ ولد صالح يدعو له بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی یعنی مدرسے کی شکل میں صدقہ جاریہ بنائے تو وہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور علم ينتفع بہ کا ذریعہ بھی ہے۔ بلکہ اگر ایسے لوگ ایسے ہوں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی ہو تو ان کے بچے ولد صالح يدعو له بھی بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ سامنے والے پر اللہ کا یہ انعام ہوا ہے کہ اس کو جو اللہ نے دولت دی ہے اس دولت سے وہ مدرسہ بنا رہا ہے، مسجد بنا رہا ہے، یتیموں کی مدد کر رہا ہے، خیر کے کام کر رہا ہے۔ آپ اس کو دیکھ کر یہ تمنا کریں کہ اس کی یہ نعمت رہے اور اسی طرح کی نعمت ہمیں مل جائے۔ یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ جو ہے پسندیدہ بھی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنی عظیم ہستیاں تھیں کہ وہ لوگ سامنے والے کی نعمت و تعریف دیکھ کر جلنا تو بہت دور کی بات ہے، رشک کرنا بھی نہیں بلکہ خوش ہوتے تھے جیسے کہ ان پر بھی وہ اللہ کا انعام ہوا۔ ایک بہت اعلیٰ درجے کی چیز، جلنے کا کوئی سوال ہی نہیں، بلکہ کیا ہے؟ سامنے والے پر نعمت دیکھ کر، سامنے والے کی تعریف دیکھ کر اتنا خوش ہوتے تھے جیسے کہ ان کی تعریف ہوئی۔ اس کی ایک مثال ہے، آپ لوگوں نے حدیث کی کتاب میں پڑھا ہوگا، ترمذی شریف میں پڑھا ہوگا کہ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عشاء کے بعد
حضرت ابو بکر سے ملی مسائل پر مشورہ کرتے تھے، میں بھی ان دونوں بزرگوں کے ساتھ خادمانہ بیٹھ جاتا تھا۔ یہ نہیں فرما رہے کہ میں کابینہ کا ممبر تھا، کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد حضرت ابو بکر سے ملی مسائل پر مشورہ کرتے تھے، میں بھی ان دونوں بزرگوں کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا۔ ایک دن مشورے کی مجلس ختم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے، حضرت ابو بکر چلے، مسجد نبی میں کوئی صاحب قرآن پڑھ رہے تھے، بہت اچھا قرآن پڑھ رہے تھے، بہت اچھا قرآن پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک ان کا قرآن سنتے رہے۔ دیر تک قرآن سننے کے بعد فرمایا کہ جو قرآن کو اس طرح تر و تازہ سننا چاہے، اس لہجے میں سننا چاہے جیسے کہ قرآن اللہ کے پاس سے اترا ہے، تو ان کی قرآن کو سن لے۔ قرآن اسی طرح اترا ہے جیسے یہ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ تعریف حضرت نے میرے ایک دوست، ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تھی۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی جیسے کہ وہ تعریف میری ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس رات مجھے نیند نہیں آئی کہ کب فجر ہوگی اور کب حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ملوں گا اور یہ جملہ سناؤں گا کہ حضرت نے تمہارے قرآن پڑھنے کی تعریف کی۔ کہتے خدا خدا کر کے رات بھی تھی، فجر کی نماز ہوئی، فجر کے بعد سیدھے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر گیا، گھنٹی بجائی، وہ باہر نکلے، پردہ کرا کے اندر لے گئے۔ اندر گیا تو کیا منظر دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق پہلے سے بیٹھے ہوئے اور رات کا تعریفی جملہ سنا کے فارغ ہو چکے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ خیر کے مسئلے میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھنا ممکن ہی نہیں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی عام اپیل کی تھی۔ اس موقع پر حضرات صحابہ نے دل کھول کر کے چندہ دیا تھا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے اتنا چندہ دیا تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس موقع پر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس مرتبہ میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، اس لیے کہ اللہ نے اس موقع پر دولت اور ہر طرح کی دولت بہت زیادہ وافر مقدار میں ہم کو دی تھی، یعنی جانوروں کے قبیل سے بھی، کپڑوں کے قبیل سے بھی، پیسوں کے قبیل سے بھی، گلے کے قبیل سے بھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ میں نے انصاف سے ہر جنس کی دولت کو آدھا آدھا کیا اور آدھا گھر میں رکھا اور آدھا انصاف سے بانٹ کر حضرت کی خدمت میں لے گیا۔ حضرت نے مجھ سے پوچھا عمر کیا لائے، کیا گھر میں چھوڑا؟ میں نے خوشی سے کہا کہ حضرت جتنا لایا ہوں اتنا ہی گھر میں چھوڑا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بھی آئے رضی اللہ عنہ، ان سے بھی حضرت نے یہ سوال کیا، کہا کہ حضرت ابو بکر کیا لائے، کیا چھوڑا؟ کہا کہ حضرت جو کچھ ہے وہ سب لائے، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی ایمانی مضبوطی کی وجہ سے حضرت ابو بکر کا یہ چندہ قبول کر لیا، یعنی پورے مال کا چندہ۔ لیکن عام لوگوں کے لیے اصول تھا، حضرت فرماتے تھے افضل ترین چندہ و خیرات وہ ہے کہ دینے کے بعد آدمی کے گھر میں ضرورت کے بقدر پیسہ رہے، یہ نہیں کہ آج چندہ پورا لٹا دیا، کل بھیک مانگنے کے لیے لائن میں کھڑا ہو گیا۔ آپ فرماتے تھے یہ چندہ مقبول نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ جو ہے بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ وہ یہ ہے کہ دنیا میں چمکنے کے لیے آپ کسی بھی فن کو، دین کے جتنے علوم ہیں، فن حدیث ہے، فن تفسیر ہے، فقہ ہے، کسی بھی موضوع میں آپ کمال پیدا کیجیے، مہارت پیدا کیجیے، اقتصاد پیدا کیجیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اخلاق پیدا کیجیے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بخاری شریف میں جو پہلی جو حدیث ہے، پہلا جو عنوان ہے، ظاہر ہے کہ بھئی اس میں تو یہ ہے کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا، اور نیت کی پہلی حدیث ہے۔ آپ بخاری پڑھے ہوں گے تو معلوم ہوگا
کہ امام بخاری نے وحی کی شروعات کا عنوان بعد میں قائم کیا ہے، وہاں پر اس کی تفصیل زیادہ بیان کریں گے۔ النیت کی حدیث بخاری شریف میں 7 جگہ بیان ہوئی، 7 جگہ بیان ہوئی، لیکن وہاں پر لا کر بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے امام بخاری بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کسی عمل کے قبول ہونے کی 2 بنیادی شرط۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل وحی کے مطابق ہو، وہ عمل وحی کے مطابق ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ صحیح نیت صحیح جذبے کے ساتھ ہو۔ عام طور سے ہوتا ہے ہم مسلمانوں کی جو کمزوری ہے وہ کمزوری بدنیتی کی نہیں ہے، بے نیتی کی ہے۔ 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ نیت کا استحضار ہو اور اچھی نیت ہو، دوسرے کی نیت کچھ بھی نہیں ہے، تیسرے کی بدنیتی ہے۔ جیسے ہجرت کرنا، بھائی ایک تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، عبادت کے لیے، نکاح والی سنت ادا کرنے کے لیے، اور ایک دنیا کے لیے، کسی خاص عورت سے شادی کے لیے، کینٹین چلانے کے لیے، اور تیسرے کسی غلط کام کے لیے اگر ہو تو کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں مسلمانوں کی کمزوری بدنیتی نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی کمزوری ہے بے نیتی۔ بڑے سے بڑا عمل کرتے ہیں لیکن نیت کا استحضار نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا نیت وہ مبارک جذبہ ہے کہ نیت کے اچھے ہونے سے دنیا کا کام بھی دین کا کام بن جاتا ہے، اور نیت کے خراب ہونے کے نتیجے میں بظاہر دین کا کام وہ دنیا کا کام بن جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے حدیث میں پڑھا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، یہ بھی صدقے کے مانند مجھے میں ثواب ہے۔ عام طور سے جب جوان طلبہ اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو اس حدیث کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ نئی نئی بیوی آئی، دلہن بن کے آئی، مارے محبت کے منہ میں لقمہ ڈال رہا ہے، اس عمر میں یہی ذہن جاتا ہے۔ لیکن اس حدیث کا دوسرا مطلب بھی ہے کہ اگر کسی وجہ سے تمہاری بیوی کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے یا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا، کھانے کی صلاحیت نہیں ہے، ایسے موقع پر بیوی کی خدمت کے لیے اگر آپ نے لقمہ بنا کے اس کے منہ میں ڈال دیا، یہ بظاہر دنیا کا کام لگ رہا ہے، لیکن جو ہے اگر نیت صحیح ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، تو اگر یہ نیت اور جذبہ رہے تو انشاءاللہ یہ عمل بھی بظاہر دنیا کا کام ہے یا نفس کا کام ہے، لیکن یہ انشاءاللہ دین کا کام بن جائے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جیسے یہ بات کہی جاتی ہے کہ عمل کے قبول ہونے کے لیے یعنی وحی کے مطابق عمل ہونا چاہیے اور صحیح نیت ہونا چاہیے اور نیت کا استحضار ہونا چاہیے۔ اگر دنیا میں یہ دونوں چیزیں ہوں، عمل وحی کے مطابق ہو اور صحیح نیت کے ساتھ کیا جائے، تو انشاءاللہ جیسا کہ آخری حدیث پڑھی ہے آپ نے، اس کے مطابق جو ہے کیا ہوگا، آخرت میں وہ عمل وزنی اور قیمتی ہوگا۔ تو اسی طریقے سے طلبہ کے دنیا میں چمکنے کے لیے 2 بنیادی شرط بیان کی جاتی ہے، ایک تو کسی فن میں کمال پیدا ہونا اور دوسرے کہ صحیح نیت کا ہونا، جذبے کا ہونا، شہرت کا نہیں ہونا۔ آپ لوگوں نے حدیث میں سنا کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ 3 لوگ ڈالے جائیں گے، جن کو اللہ نے دولت دے رکھی ہے، جن کو اللہ نے طاقت دے رکھی ہے، جن کو اللہ نے علم دے رکھا ہے۔ پوچھا جائے گا طاقت والے کو کہ بھائی طاقت دی تھی کیا کیا؟ کہا کہ وہ کیا یہ کہ بھائی ہم نے طاقت کو آپ کی راہ میں استعمال کیا، آپ کی رضا کے لیے کیا۔ تو کہا جائے گا کہ بھائی ٹھیک ہے، تم نے طاقت سے دین کا کام تو کیا لیکن میری رضا میں کیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ تم نے اخبار میں چھپنے کے لیے، شہرت کے لیے کام کیا ہے، ایسے آدمی کو جہنم میں ڈال دیا ہے، اور یہی حال تو اور آدمی کا ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، میرا کہنا یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ کچھ چیزیں اور بھی چاہیے، کچھ چیزیں اور بھی چاہیے۔ آپ لوگوں نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ جملہ صحابہ میں سب سے زیادہ روایت میرے پاس ہے، لیکن عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے پاس مجھ سے بھی زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جملہ صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ جو 7 ہجری میں 26 سال کی عمر میں مدینہ منورہ آئے، 4 سال تک حضرت کی خدمت میں رہے، جب حضرت کا وصال ہوا تو حضرت ابو ہریرہ کی عمر کیا تھی؟ 30 سال۔ حضرت علی کی عمر کیا تھی؟ 35 سال۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی عمر کیا تھی؟ 41 سال۔ حضرت عمر کی عمر کیا تھی؟ 51 سال۔ حضرت عثمان ابن عفان کی عمر کیا تھی؟ 56 سال۔ حضرت ابو بکر صدیق کی عمر کیا تھی؟ 61 سال۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جملہ صحابہ میں سب سے زیادہ روایت میرے پاس ہے، لیکن عبداللہ ابن عمرو کے پاس مجھ سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لکھتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا۔ لیکن آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ کی مرویات و روایات کی تعداد 5374 ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو کی روایتوں کی تعداد کیول صرف 700 ہے۔ اس کی 4 وجہ ہیں، لیکن 4 وجہوں میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل گئی تھی۔ دعا ایک بار نہیں 2 بار ملی تھی۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ کو اکیلے ملی تھی اور جملہ حدیثوں کے لیے دعا ملی تھی، اور ایک بار حضرت نے فرمایا تھا جو لوگ اس مجلس میں ہیں سب کو دعا دی جا رہی ہے، لیکن اسی مجلس کی روایتوں کو یاد رکھنے کی دعا ملی تھی۔ تو بہرحال 4 وجوہات ہیں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضرات صحابہ کے دور میں 50 ایسے صحابہ تھے جو حدیث لکھتے تھے۔ حضرات تابعی کے دور میں تقریباً 250 لوگ تھے جنہوں نے حدیث لکھی تھی۔ تبع تابعین کے دور میں تو 1000 سے اوپر لوگ تھے جنہوں نے حدیثیں لکھی تھی۔ اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ تقریباً 123 صحابہ ایسے ہیں جن کی روایتوں کی تعداد 20 سے زیادہ ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ وہ صحابہ جن کی روایتوں کی تعداد 1000 سے اوپر ہے ان کو مکثرین صحابہ کہتے ہیں۔ یہ 7 لوگ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نمبر 1 پر ہیں 5374، حضرت عبداللہ ابن عمر 2630 ہیں، اور حضرت انس ابن مالک 2286 ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں 2210 روایت ہے۔ لیکن حضرت عائشہ کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں رضی اللہ عنہا کہ 2403 ہو کر تیسرے درجے کی ہیں، اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں جو 1660 روایت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جابر ابن عبداللہ ابن عمرو ابن حرام الانصاری ہیں حضرت کے پڑوسی، جو 1540 روایت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو سعید الخدری ہیں جن سے 1170 روایت ہے۔ ہمارے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، یہ 848 روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو جن کو میں نے بتایا 700 روایت ہے۔ تو میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ دعا کرنا اور دعا لینا۔ اب دعا ملتی کیسے ہے؟ آپ لوگوں نے بخاری شریف میں سنا ہو، ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس۔ معلوم ہوگا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس 8 ہجری میں فتح مکہ کے قریب جو ہے مدینہ منورہ آئے تھے، 8 ہجری میں آئے تھے، اور اس وقت ان کی عمر 10 سال کے قریب رہی ہوگی۔ حضرت کے وصال کے وقت وہ نابالغ تھے حضرت عبداللہ ابن عباس، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ 1660 روایت ان کے پاس۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک خالہ ہیں حضرت میمونہ بنت حارث الہلالیہ رضی اللہ عنہ، جو ازواج مطہرات میں آخری ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ سے گزارش کی کہ ایک بار رات میں ہم کو سلائیے۔ انہوں نے موقع مال دیکھ کر کے ایک دن رات میں سلایا۔ روایت میں موجود ہے کہ کس طرح سوئے، کیا ہوا۔ کہتے ہیں کہ حضرت جب تہجد کے لیے اٹھے ہیں اور استنجا کے لیے گئے
واپس آئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے وضو کے لیے پانی رکھ دیا، اور جب تہجد میں کھڑے ہوئے تو پہلے تو بائیں بھی کھڑے ہو گئے تھے اور پیچھے کھڑے ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت نے میرا کان پکڑ کر کے مجھے دائیں بھی کر دیا اور بغل میں کھڑے کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس دن 2 کام کیا۔ ایک کام تو یہ تھا کہ حضرت کی خدمت کی تھی کہ وضو کا پانی دے دیا، دوسرا کام یہ ہے کہ احترام کیا تھا کہ حضرت سے کچھ پیچھے کھڑے ہوئے۔ ان دونوں عمل کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا دی۔ کیا دعا دی؟ اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ ان کو کتاب کا علم عطا فرما، اے اللہ ان کو کتاب کا قرآن کا علم عطا فرما۔ اور اسی کے نتیجے میں وہ شیخ التفسیر ہو گئے۔ آپ نے پڑھا ہوگا بخاری شریف میں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ ان کو بیٹھاتے تھے، بلکہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف الزہری کہنے لگے کہ عبداللہ ابن عباس چھوٹے ہیں، ان کی عمر کے تو ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارے بچوں کو نہیں بیٹھاتے، یہ عبداللہ کو بیٹھاتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک دن ہم بتائیں گے۔ ایک دن حضرت نے پوچھا کہ اذا جاء نصر اللہ، اس آیت کا پیغام کیا ہے؟ تو جملہ صحابہ نے وہی بات جو ترجمے سے واضح ہے وہ بیان کی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا تو کہا کہ نہیں، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اب آخرت کی تیاری کی۔ تو یہ چیز وہ جو تھی حضرت عبداللہ ابن عباس کو کیوں ملی؟ خدمت و احترام کے نتیجے میں۔ آپ لوگوں نے بعض محدثین کا جملہ سنا ہوگا، کسی محدث سے، انڈیا کے بہت نامی گرامی ایک بڑے عالم سے کسی نے پوچھا کہ آپ علم حدیث و دیگر علوم کے اتنے اونچے درجے پر کیسے پہنچے؟ تو انہوں نے کہا کہ احترام کے نتیجے میں نے ہر چیز کا درجہ بدرجہ احترام کیا۔ کہنے لگے کہ قرآن کے اوپر میں نے کبھی تفسیر کی کتاب نہیں رکھی، تفسیر کے اوپر میں نے حدیث نہیں رکھی، حدیث کے اوپر فقہ کی کتاب نہیں رکھی، فقہ کے اوپر ادب کی کتاب نہیں رکھی، ادب کے اوپر کبھی میں نے اخبار نہیں رکھا۔ تو یہ درجہ بدرجہ احترام کرنا پڑے گا۔ تو جب احترام کریں گے، خدمت کریں گے، اور احترام کس کی؟ ادارے کی، منتظمین کی، اساتذہ کی، کتابوں کی، درسگاہوں کی، متقدم بزرگوں کی، تو انشاءاللہ دعا ملے گی اور انشاءاللہ علم حاصل ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس پروگرام میں جیسے طلبہ ہیں اور بھی بہت سارے مہمان آئے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک بات عرض کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جملہ والدین پر اس کی اولاد کے تعلق سے 3 ذمہ داری رکھی۔ ہم تو ذمہ داری بہت ساری سمجھتے ہیں، لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جملہ والدین پر ان کی اولاد کے تعلق سے 3 ذمہ داری رکھی۔ 3 ذمہ داری رکھی۔ ذمہ داری نمبر 1 یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو پیدا ہونے کے بعد اگر عقیقہ کرنا ہو تو 7ویں دن، اور اگر عقیقہ نہ کرنا ہو تو پہلے دن یا 7ویں دن اس کا مناسب اور صحیح نام رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھنے کے تعلق سے بڑی ہدایتیں دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے لگتا ہے کہ نام کے اثرات پڑھتے ہیں۔ نام کے اثرات سے متعلق 3 باتیں کہتا ہوں۔ نمبر 1، آپ لوگوں نے ابو داؤد باب الادب میں ایک جملہ پڑھا ہوگا کہ ایک بہت مشہور و معروف تابعی ہیں حضرت سعید بن مسیب۔ یہ ایک صحابی کے بیٹے ہیں، ایک صحابی کے پوتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ ایک صحابی کے داماد ہیں۔ 10 صحابہ ایسے ہیں جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ 10 صحابہ ایسے ہیں جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔
تو بہرحال میں حضرت سعید ابن مسیب کی بات کر رہا ہوں جو ابو داؤد میں باب الادب میں لکھا ہوا ہے. حضرت سعید فرماتے ہیں کہ میرے دادا کا نام حزن تھا. حزن کے معنی آتے ہیں سخت زمین، غیر برابر زمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دادا سے کہا کہ آپ اپنا نام بدل لو، آپ اپنا نام حزن سے سالون رکھ لو. سالون کے معنی آتے ہیں نرم زمین، ملائم زمین، برابر زمین. تو انہوں نے کوئی عذر کر دیا ہوگا، حضرت نے بھی چھوڑ دیا ہوگا. حضرت سعید بن مسیب ابو داؤد میں روایت دیکھیے، کہتے ہیں کاش میرے دادا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ مان لیا ہوتا تو ہمارے خاندان کے مزاج میں جو سختی ہے وہ سختی نہ رہتی. نہ ماننے کی وجہ سے ہمارے خاندان کے مزاج میں سختی. دوسری چیز، آپ لوگوں نے علماء کی زبانی سنا ہوگا کہ امام ابو حنیفہ کا ایک پڑوسی تھا، غالی قسم کا شیعہ تھا. اس نے 2 گدھے خریدے. ایک گدھے کا نام العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ حضرت ابو بکر رکھا، اور ایک کا نام العیاذ باللہ حضرت عمر رکھا. 2-3 دن کے اندر معلوم ہوا حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ایک گدھے نے اتنی زور سے مارا کہ وہ مر گیا. امام صاحب نے کہا کہ دیکھو تحقیق کرو، اسی نے مارا ہوگا جس کا نام حضرت عمر رہا ہوگا، جس کا نام حضرت ابو بکر رہا ہوگا وہ نہیں مارے گا. اب واقعی اسی نے مارا تھا. تیسری چیز میں حذف کر دیتا ہوں، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں، ایک زمانے میں دینی شعور نہیں تھا. اس زمانے میں منگل کو بچہ پیدا ہوا منگلو نام رکھ لیا، جمعے میں پیدا ہوا جمن رکھ لیا، شب برات کے دن پیدا ہوا شبراتی رکھ لیا، رمضان میں پیدا ہوا رمضانی رکھ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رکھا ہے عبداللہ نام رکھو، عبد الرحمن نام رکھو. اسی طریقے سے نام میں بہت زیادہ پارسائی کی چیز نہیں ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر اپنا نام رکھے نیک یا نیکی. اگر مثلا نیکی نام رکھ لیا آپ نے اور کوئی آدمی آیا گھنٹی بجائی اور پوچھا کہ نیکی ہے، کہا نہیں نیکی نہیں ہے، تو آپ جو ہے اس آدمی کے بارے میں کہیں گے جس کا نام نیکی ہے، لیکن میسج جائے گا کہ اس گھر میں نیکی نہیں ہے، برائی ہے. تو حضرت نے اس طرح کے نام بھی رکھنے کو منع کیا. ایک زمانے میں دینی شعور نہیں تھا تو لوگ بچی کی پیدائش پر وضو کرتے تھے اور قرآن اٹھاتے تھے، اور قرآن اٹھانے کے بعد آنکھ بند کر کے قرآن کے کسی لفظ پر انگلی لے جاتے تھے. جس حرف و جملے پر نام پڑ گیا وہی نام رکھ دیتے. کتنی بچیاں آج کے دور میں بھی منتشا نام رکھی، اس انگلی گئی کس پر گئی؟ تعز منتشا و تذل منتشا، منتشا پر انگلی چلی گئی وہی نام رکھ لیا. ہمارے بچپن میں ایک بچے کا نام تھا ففروا الی اللہ، ایک صاحب کا نام تھا هل ينظرون نام تھا، اس لیے کہ انگلی اسی پر گئی تھی. تو بہرحال یہ ہے کہ والدین کی پہلی ذمہ داری ہے کہ بچے کا نام صحیح رکھیں. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت سے متعلق. تعلیم و تربیت کا یہ مطلب نہیں کہ عالم بنانا، محدث بنانا، مفتی بنانا، ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا، یہ ذمہ داری نہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے، مفتی بنانا، عالم بنانا، محدث بنانا یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے. اسی طریقے سے قوم و ملت کو اگر سائنسدان کی ضرورت ہے تو سائنسدان بنانا بھی فرض کفایہ ہو سکتا ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہو تو ڈاکٹر بنانا بھی فرض کفایہ ہو سکتا ہے. لیکن عالم بنانا، مفتی بنانا فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، جتنے سے امت کی ضرورت پوری ہو جائے. لیکن والدین پر سب پر فرض عین ہے کہ اپنے بچے کو مومن بنائیں، ان کا عقیدہ مضبوط کریں. جو بنیادی عقیدے ہیں، بلکہ ہو سکے تو بہشتی زیور جلد اول عقیدے کی بحث میں جو 49 چیزوں کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ سکھائیں، اور اسی طریقے سے نماز سکھائیں. آپ لوگوں نے حدیث میں پڑھا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنا سکھاؤ، جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر اس کو مارو۔ تو اس لیے یعنی جو فرض چیزیں ہیں ان کے موٹے موٹے مسئلے کو سیکھنا فرض ہے۔ ہر مسلمان کو یہ سیکھنا فرض ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہر مسلمان کو اگر حنفی ہے تو اس کو یہ جاننا فرض ہے کہ وضو میں 4 فرض ہے، شافعیوں کے 6 فرض ہے، مالکیوں کے 7 فرض ہے۔ یہ جو ان کا مسلک یاد رکھنا ضروری نہیں، اگر ہم حنفی ہیں تو ہم کو یہ جاننا فرض ہے کہ 4 چیزیں فرض ہیں۔ تو یہ جو ہے والدین کی ذمہ داری اپنے بچے کو مومن بنانا، اعمال صالحہ کی تعلیم دینا، عمل والا بنانا، اس کے ایمان کی فکر کرنا، اس کے عقیدے کی فکر کرنا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ یہ ہے کہ جب بچہ شادی کی عمر کو پہنچ جائے یا بچی شادی کی عمر کو پہنچ جائے اور اس کے لیے مناسب جوڑ کا رشتہ آ جائے تو شادی میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں نے ترمذی شریف میں روایت پڑھی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1، جب نماز کا وقت مستحب آ جائے تو تاخیر نہیں، جب جنازہ تیار ہو کے آ جائے وقت مکروہ نہ ہو تو تاخیر نہیں۔ بلکہ مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے فتاوا کا مجموعہ ہے احسن الفتاوا، جو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے بخاری شریف کے استاد ہیں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے بخاری شریف انہی سے پڑھی ہے، حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہوں نے تو لکھا ہے جمعے کے انتظار میں بھی جنازے میں تاخیر نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری چیز حضرت نے فرمایا کہ جب جو ہے لڑکا لڑکی کا جوڑ کا رشتہ ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں شادی میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ نے فرمایا۔ تو بہرحال یہ ہے، یہ مختصر سی گزارشات تھی، اور جو طلبہ حافظ بنے ہیں تو وہ جب عالم بنیں گے تو انہیں معلوم ہوگا القرآن عبارت عن النظم والمعنى جميعا۔ قرآن نام ہے الفاظ قرآن کا اور معنی کا، دونوں کا نام ہے۔ آج وہ قرآن کے لفظ کے عالم بنے ہیں، انشاءاللہ وہ تہیہ کریں کہ انشاءاللہ وہ قرآن کے معنی کے بھی عالم بنیں۔ آج وہ قرآن کے لفظ کے عالم بنے ہیں اور اس کے حافظ بنے ہیں، انشاءاللہ وہ قرآن کے معنی و مطلب و تفسیر کے بھی انشاءاللہ عالم بنیں گے انشاءاللہ، یہ ذہن میں رہے۔ بلکہ یعنی ایک نظریہ ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو بے سمجھے پڑھنا عبث ہے، غلط بات، بالکل غلط بات۔ آپ لوگوں نے حدیث سنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے سمجھے بھی جو قرآن پڑھتا ہے نا، 1 حرف پر 10 نیکی ملتی۔ آپ نے فرمایا الف لام میم پورا ملا کے 1 حرف نہیں ہے، وہ عربی زبان میں کبھی کبھی پورے کلمہ کو حرف کہتے ہیں، تو کہا کہ وہ نہیں ہے، الف 1 حرف، لام 1 حرف، میم 1 حرف، بلکہ قرآن کے ہر لفظ پر، ہر حرف پر 10 نیکی۔ یہاں تک کہ اگر قرآن میں لفظ شیطان آ گیا تو شیطان میں 5 حرف ہے، 50 نیکی ملے گی۔ بلکہ اللہ کے جتنے دشمن ہیں اتفاق سے قرآن میں ان کا جو نام ہے وہ 5 حرفی ہیں۔ یہ جتنے دشمنان خدا ہیں وہ سب 50 نمبری ہیں وہ۔ لیکن ذہن میں رہے کہ قرآن کے اندر جب پڑھیں گے تو 50 نیکی ملے گی۔ میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جو ہے قرآن میں سے لفظ شیطان دیکھ کر ان کا وظیفہ پڑھنے لگیں، اس پر تو گناہ ملے گا، لیکن قرآن کے جز کے طور پر پڑھیں گے تو انشاءاللہ کیا ملے گی؟ 50 نیکی ملے گی۔ تو بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ قرآن کے الفاظ پر بھی محنت ہونا چاہیے۔ یعنی ہندوستان میں بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں لفظ پر بالکل محنت نہیں ہوتی، وہاں قرآن ایسے پڑھتے ہیں جیسے کہ وہ اردو زبان میں قرآن پڑھ رہے ہیں، بالکل توجہ نہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں صرف حرف اور لفظ پر محنت کرتے ہیں، اب معنی پر محنت نہیں کرتے۔ میں بالکل یہ کر رہا ہوں، صاف صاف کر رہا ہوں، قرآن ناظرے کے طور پر پڑھنا، تلاوت کرنا، وہ بھی فضیلت سے خالی نہیں، ثواب سے خالی نہیں۔
لیکن قرآن کے لیے جیسے اس کے لفظ کو سمجھنا ہے اور لفظ کو صحیح کر کے پڑھنا ہے، اسی طریقے سے معنی کو بھی سمجھنا ہے۔ اس لیے جو بچے حافظ ہوئے ہیں ان کے لیے پیغام و ہدایت یہ ہے کہ وہ تہیہ کر لیں، کہ آج ہم لفظ کے عالم بنے ہیں، انشاءاللہ عالم بھی بنیں گے، قرآن کے معنی کو بھی سمجھنے والے بنیں گے، قرآن کے تقاضوں پر چلنے والے بنیں گے، قرآن کی دعوت دینے والے بنیں گے، قرآن کے تقاضے کے مطابق عمل کریں گے، قرآن کے مطابق فیصلے کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ضروری۔ تو یہ بچے جو ہے ایک بار جب قرآن سے تعلق قائم ہو گیا تو زندگی کے آخری سانس تک یہ تعلق قائم رہنا چاہیے۔ بلکہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب بھی حفظ یا ناظرہ ختم ہوتا ہے یا تراویح ختم ہوتی ہے تو ہمارے ہندوستان میں 19ویں رکعت میں سورہ ناس پڑھتے ہیں، اب 20ویں رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا خیر الناس الحال والمرتحل، بہترین آدمی وہ ہے جو خیر کے سفر سے واپس آئے اور اسی دن خیر کے سفر پر روانہ ہو جائے۔ اس حدیث کے بہت سارے مطلب میں ایک مطلب بعض علماء نے بیان کیا کہ قرآن ختم کر کے رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ جس دن قرآن ختم ہوتا ہے اسی دن سورہ بقرہ شروع کر کے بتانا ہے کہ قرآن ختم کر کے رکھنے دینے کی چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن سے جب ایک بار رشتہ قائم ہو گیا تو یہ رشتہ زندگی کے آخری سانس تک باقی رہے، انشاءاللہ باقی رہے۔ اور قرآن کے حافظ ظاہر ہے کہ کئی طرح سے اعزاز کے مستحق ہیں، وہ تو مستحق ہیں ہی، ان کے والدین کو بھی عزت کا تاج پہنا جائے گا قیامت دن۔ بلکہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا ہندوستان میں کوئی بادشاہ تھا، اس کے بچے نے حفظ کیا، انہوں نے اپنے بچے کو، اپنے والد کو خوشخبری سنائی کہ آپ کا پوتا حافظ بن گیا۔ تو دادا بھی پڑھے لکھے تھے، یعنی بادشاہ کے ابا، انہوں نے کہا کہ تمہارا بیٹا یعنی میرا پوتا حافظ بن گیا تو میرا کیا، مجھے کیا ملے گا؟ عزت کا تاج تو تمہیں ملے گا۔ تو بادشاہ کے دل پر اتنی چوٹ لگی کہ اسی دن تہیہ کر لیا کہ میں قرآن کا حافظ بن کے رہوں، اور بہت مختصر مدت میں اس نے قرآن یاد کر لیا اور اپنے والد صاحب کو بتایا آج آپ کا بیٹا بھی حافظ بن گیا۔ بلکہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایک لطیفہ کہ ایک ہی صاحب ایسے ہیں کہ ان کی یادداشت و حفظ کی مثال نہیں اور انہی کے بھولنے کی بھی مثال نہیں، شخص واحد وہی اتنے قوی حفظ تھے کہ بعض لوگوں نے لکھا کہ پورا قرآن 3 دن میں انہوں نے یاد کر لیا، 3 دن میں قرآن یاد کر لیا، اور ان کے بھولنے کی بھی مثال نہیں۔ ہر ہفتے جمعے کے دن حضرت عبداللہ ابن عمر کی سنت کے مطابق وہ ہر ہفتے جمعے کے دن ایک مشت سے زائد جو داڑھی ہوتی تھی نیچے سے کاٹ لیا کرتے تھے۔ ایک ہفتے جب کاٹنے کے لیے بیٹھے تو بھول کر کے نیچے کے بجائے اوپر سے کاٹ لیا، پوری داڑھی ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو بہرحال انہی کے بارے میں کہتے ہیں کہ 3 دن میں قرآن یاد کر لیا۔ اس دور میں جبکہ حافظے کی کمی کی لوگ شکایت کرتے ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں جو دیگر علوم کی تعلیم کے ساتھ 7 مہینے میں قرآن یاد کر رہے ہیں۔ کتنے بچوں کو میں نے دیکھا ہے، اس سال بھی میں نے دیکھا ہے بعض بچے جو یعنی عالم بن رہے ہیں، عالم کا کورس کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ خالی وقت میں صرف 7 مہینے میں قرآن یاد کر لیا۔ تو بہرحال یہ جو میں تمام فارغ ہونے والے بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں، مدرسے کو بھی، مدرسے کے منتظمین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ جو پروگرامات میرے سامنے آئے ہیں وہ پروگرامات بہت اچھے ہیں۔ ابھی جو وہ سرمایہ داری پر جو پروگرام چل رہا تھا وہ بڑا اچھا تھا، اس میں ایک پروگرام میں بعض جملے ہم نے سنے، یعنی سودی کاروبار سے پابندی اور اس کا بدل مزاربت کی شکل میں۔ مزاربت آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ ایک آدمی کا سرمایہ لگتا ہے اور ایک آدمی کی محنت ہوتی، اور دونوں جو ہے نفع کی مقدار کے اعتبار کر دیتے ہیں کہ اتنے فیصد نفع لے لیں۔ یہ چیز جو ہے
ہمارے گجرات میں بہت کامیاب بھی ہے، اور لوگ جو ہے ایمان کی مضبوطی و نیت کے صحیح ہونے کی وجہ سے نہایت کامیابی کے ساتھ مزاربت کر رہے ہیں۔ گجرات میں بہت زیادہ، اور اسی طرح ساؤتھ کے بہت سارے علاقوں میں سود سے بچنے کے لیے مزاربت کے اصول پر کام کر رہے ہیں، اب بہت نفع پہنچ رہا ہے۔ بہت سارے علماء کرام جن کے پاس تھوڑی موڑی پونجی ہوتی ہے، کسی بھی بزنس مین کو پیسہ دے دیتے ہیں، اور وہ دیانت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کام کر کے ان کو نفع دے دیتا۔ لیکن ہمارے علاقے میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی رب المال یعنی سرمایہ لگانے والا ہے تو سرمایہ لگانے والے کو وہ صرف ثواب ملتا ہے، کچھ نہیں ملتا، صرف ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال جہاں پر یہ شکل ہے انشاءاللہ وہ بہت کامیابی کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔